والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مؤمن إخوة. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگو، امت کا اتحاد، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تعصب کو فنا فرمایا تاکہ اس کا اتحاد نہ ٹوٹنے پائے، بلکہ حجۃ الوداع میں یہ فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ عجمی کو عرب پر اور عرب کو عجمی پر فوقیت نہیں، کہ کوئی عرب یوں سمجھے کہ میں اونچا ہوں اور کوئی عجمی سمجھے میں اونچا ہوں. نسل اور قوم کے اعتبار سے نفی کر دی، اور ساتھ ساتھ فرمایا گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں اور کالے کو گورے کو پر فوقیت نہیں. رنگ بھید کو مٹایا، جو سارے امت کے اتحاد کو پارا پارا کرتے. فرمایا تم میں فوقیت اس کو ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. نہ عالم کو فوقیت ہے، نہ پیر کو فوقیت ہے. جی ہاں، اس لیے کہ علم نہیں اور عمل نہیں، اللہ کا خوف نہیں. پیر نام رکھ لوں اور عمل نہیں، اور تقویٰ نہیں تو حیثیت نہیں. حیثیت میں کسی کو نہ گنوایا، نہ نسل کو گنوایا، نہ قوم کو گنایا، نہ اقتدار کو، نہ رنگ و روپ کو، سب کی نفی کر دی. بلکہ اگر عالم ہے تو، پیر ہے تو، اور سادہ لو انسان ہے، اگر تم میں متقی ہے اور اس میں جو اس سے بڑھ کر متقی ہے، ان کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت اور فوقیت ہے. جو آج کا روگ ہے، اس کے ضمن کے روگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا. حتیٰ کے درمیان میں بات کر لوں، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. سب سے چہیتی بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کو سے بہت محبت تھی. حتیٰ کہ اس طرح و بے چینی کا یہ عالم تھا حضور کے جانے کے وقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ و طاہرہ کے کان میں بات ایک کہی تو آپ مسکرائی. جاتے وقت یہ خبر تھی کہ تم میرے پاس 6 مہینے کے بعد آؤ گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے کے بعد وصال جب ہوا تو اس وقت پردے کا حکم تو تقریباً آ چکا تھا، پردے کا حکم آ چکا تھا، اور پردے میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ کا پردہ بھی بہت اونچا تھا. یہاں تک پردہ اونچا تھا. ابھی ایک بات کہنے پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے درمیان ایک تست پڑا ہوا تھا، اور اس تست میں شہد تھا. اس میں ایک بال گر گیا تھا. بات چل پڑی، اور مختصر سی بات، جب سیدہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی، یا یوں کہیے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم پر بھی اس بات کو، جیسے حضرت علی اس کے پہلے کہہ گئے تھے اور یوں کہا تھا یہ تست مانی مہمان کے ہے اور مہمانی شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مہمان کو خوش رکھنا یہ بات سے بازی کی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی تم بھی خوش کہو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ یہ تست کے مانند ہے اور حیا صحت سے بھی میٹھی ہے، لیکن پردے میں سے غیر مرد کو نہ دیکھنا یہ بات سے بھی باریک ہے۔ پردہ عورت کرے اور پردے میں سے ہر ایک کو دیکھتی رہے، یہ تکمیل شدہ پردہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات سے باریک ہے۔ ایسے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سوچا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جب آپ کی دنیا سے جانے کی خبر ہوئی تو مستعد ہوئے جنازے کے لیے۔ یہ مقدسہ ہستی تھی، حضور کی لاڈلی تھی۔ جب دیکھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ جنازے میں سب شامل ہو جائیں گے، مرحلہ پردے کا ہے، آپ نے حکمتاً ملتوی کر دیا اور رات کو جنازہ نکالا۔ اس جنازے میں صرف 4 عالم تھے۔ رات کو اندھیرے میں نکالا جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے، جو مسجد نبوی شریف سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 2-1 منٹ کا راستہ ہے۔ اس میں ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے اور ایک امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور تیسرے حضرت ابو ذر تھے۔ وہ اہل بیت کی طرح تھے جیسے کہ گھر کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ چاروں نے جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں جب پہنچے اور قبر میں جب اتارنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکت پیدا ہوئی۔ ایسی رکت پیدا ہوئی، دوران رکت آپ بول اٹھے اے قبر تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ یہ وہ ذات ہے۔ مادر کے اعتبار سے یعنی ماں کے اعتبار سے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہے، اور بیوی کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بیوی ہے، اور بیٹی کے اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ آخر زمان نبی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت حرکت میں آئے، یعنی متوجہ ہوئی، اور زمین یعنی قبر میں سے آواز آئی اے ابو ذر، یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے، یعنی دیکھا جائے گا کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے، یعنی ان کی اتباع کر کے آئی یا نہیں آئی، چنانچہ ایمان اور اعمال کو دیکھا جائے گا، نہ فاطمہ کو دیکھا جائے گا نہ ان کے تعلق کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی برتریوں کو کاٹ کے رکھ دیا کہ اونچا خاندان ہے، مال کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، گورا پن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، وثوق کے اعتبار سے، پیری مرید کے اعتبار سے، استاد و شاگرد کے اعتبار، تمام تر تعلقوں میں یہ بتایا کہ ہر وجود جو منفرد ہو وہ یا اجتماعیت کے اعتبار سے جمعیت ہو، یعنی افراد کثیرہ میں جمعیت بنتی ہو، تو مقدم وہ ہے جو
تم میں سے زیادہ اللہ کا ڈرنے والا ہو، یعنی پرہیزگار ہو۔ جو بنیادی اس وقت